ایک زمانے میں ایک گاؤں جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھا، اس گاؤں میں دو دوست ابراہیم اور موسیٰ رہتے تھے، جن کی دوستی بڑی گہری اور مشہور تھی۔ ایک دن جب دونوں دوست اپنے گاؤں کے بازار کے قریب کھیل رہے تھے تو ان کی نظر ایک پراسرار تھیلی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں تجسس چھلک پڑا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر چمکدار سکے ہیں۔ دونوں دوستوں نے اس خزانے کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اپنے چچا حسن کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، جو ایمانداری اور دیانتداری کے لیے اپنے گاؤں میں مشہور تھے۔ چچا حسن نے توجہ سے دونوں دوستوں کی بات کو سنا اور سننے کے بعد ان کی ایمانداری کو سراہتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس تھیلی کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے بازار کا رخ کریں۔ بچے بے تابی سے نکلے اور اپنے گاؤں کے بازار میں ہر دکان اور ہر اسٹال کا دورہ کیا۔ مالک کو ڈھونڈتے ہوئے آخر کار وہ ایک پھل فروش احمد کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، یہ تھیلی میرے پوتے علی کی ہے، ہم اسے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ پھل فروش ان کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں کی ایمانداری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ ان بزرگوں نے ان کی ایمانداری سے متاثر ہو کر ابراہیم اور موسیٰ کو ایک خاص کام سونپا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ گاؤں کا کنواں کافی عرصے سے خراب ہے۔ اگر آپ دونوں دیانتداری سے گاؤں والوں سے چندہ جمع کر سکتے ہیں تو ہم مل کر اسے صحیح کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہر کسی کو پینے کا صاف پانی میسر ہو۔ ان پر دی گئی ذمہ داری سے ابراہیم اور موسیٰ پرجوش عزم کے ساتھ چندے کا ڈبہ لے کر گھر گھر گئے اور چندہ اکٹھا کیا۔ کنویں کے منصوبے کے لیے ان کے خلوص اور عزم نے گاؤں والوں کے دلوں کو چھو لیا اور جلد ہی چندے کا ڈبہ عطیات سے بھر گیا۔ جیسے ہی کنویں کی مرمت کی گئی اور پانی ایک بار پھر آزادانہ طور پر بہنے لگا، گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ابراہیم اور موسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور سب گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم اور موسیٰ کو انعام سے نوازا جائے۔ پورے گاؤں میں بچوں کی سچائی کی اہمیت، دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی اور اچھے کاموں کے دیرپا اثرات نظر آنے لگے، اور اس طرح گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ابراہیم اور موسیٰ کی دوستی اور ان کی ایمانداری اور دیانتداری کی مثالیں دی جانے لگی۔